پوچھا، یہ کیا ہے؟ جب عاقب ہمدانی نے کہا تھا کہ وہ نکاح کے سارے انتظامات خود کر لے گا تو مجھے اس وقت کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ خیر، ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ شکر کرو خدا کا، نہ جانے کون سی تمہاری نیکی اسے پسند آ گئی ہے، نہیں تو تم نے خود کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے ان کے ہاتھ سے لفافہ پکڑ لیا اور کھول کر اس میں سے طے کیا ہوا کاغذ نکالا۔ یہ تو نکاح نامہ ہے، لیکن جعلی۔ جی؟ اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ شکر کرو وقت پر پتہ چل گیا ہے، نہیں تو اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا، جس کی تلافی کرنا بھی شاید ممکن نہیں تھا۔ اف خدایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا آج کا دن انکشافات کا دن تو نہیں ہے؟ وہ خاموشی سے یہ سوچ کر رہ گئی۔ اب تم جاؤ اور عاقب کا خیال دل سے نکال دو، میں جلد ہی کوئی رشتہ دیکھتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ پتہ نہیں اسے خوش ہونا چاہیے تھا یا پھر دکھی کہ وہ ایک بہت بڑے دھوکے سے بچ گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے متعلق پہلا فیصلہ خود کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں وہ بری طرح سے ناکام ہوئی۔ وقت نے ہفتے مہینے گزارنے شروع کر دیے تھے۔ عاقب نے پھر اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پتہ نہیں سکندر صاحب نے اس سے کیا کہا تھا کہ عاقب نے اسے ایک فون بھی نہیں کیا تھا۔ رہ رہ کر اسے عاقب کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو میری روح کو چین نہیں آتا۔ کہاں گیا تمہاری روح کا چین؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے اگر تمہیں نہ دیکھوں۔ کہاں گئی تمہارے دل کی بے قراری؟ اس کے گالوں پر آنسو اتر آئے تھے۔ کیا اب تم سکون سے ہو؟ کیا تمہارے دل کو اب قرار ہے؟ ایک دن اس کے دل کی وحشت نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ نہیں عاقب، میں تمہیں ایک مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں، تم سے ایک مرتبہ، چاہے وہ آخری بار ہی ہو، ملنا چاہتی ہوں۔ وہ پھر چلی آئی، اسی جگہ، اسی گھر جہاں بہت عرصہ پہلے وہ عاقب کے ساتھ آئی تھی۔ تب اسے اپنی قسمت پر رشک تھا، تب وہ سوچتی تھی کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے، اور اب اس لمحے اسے اس گھر کی جانب نظر کرتے ہوئے کسی قید کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ہمت کر کے بیل بجائی۔ باوردی چوکیدار نے دروازے کے اوپر سے جھانک کر دیکھا۔ عاقب ہمدانی ہیں؟ جی ہیں، آپ کون؟ کہو ان سے ملنے مہمان آئی ہے۔ آپ کا نام؟ میں نے جو کہا ہے وہ کہو۔ جی اچھا۔ چوکیدار اندر چلا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کوریڈور میں چلی آئی۔ وہ کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد چوکیدار نے آ کر کہا تھا، بی بی وہ مصروف ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پھر آنا۔ اچھا۔ وہ ابھی پلٹنے لگی تھی کہ اس کے دل میں امید کی شمع روشن ہوئی تھی۔ شاید۔ سنو، ان سے کہو ماریا آئی ہے، ماریا سکندر۔ بی بی کہا جو ہے وہ مصروف ہیں، پلیز تم ان سے ایک مرتبہ کہہ کر تو دیکھو، دیکھنا وہ مجھ سے ضرور ملیں گے۔ کتنا یقین تھا اس کے لہجے میں کہ چوکیدار بھی سوچ میں پڑ گیا۔ وہ پھر سے اندر چلا گیا۔ پھر اس نے واپس آ کر کہا تھا، میں نے کہا تھا نا بی بی، وہ مصروف ہیں، اس وقت نہیں مل سکتے۔ تم نے میرا نام نہیں بتایا؟ لیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کسی ماریا سکندر کو نہیں جانتے۔ کیا انہوں نے یہی کہا؟ اس کے لہجے، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ جی، یہی الفاظ انہوں نے بولے تھے۔ تذلیل کا ایک احساس تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک نفرت کا جہاں تھا جو اس کی آنکھوں میں آن بسا۔ وہ تیش کے عالم میں اندر کی جانب بڑھی۔ اے بی بی، رکو، کدھر جا رہی ہو؟ میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں ملیں گے۔ اس نے چوکیدار کی آواز پر دھیان نہیں دیا، بلکہ اس وقت اسے چوکیدار کی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایک دھماکے کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا تھا۔ آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھی دونوں شخصیات نے اسے مڑ کر دیکھا۔ ایک وجود پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں ابلتے نفرت کے جذبے سرد پڑنے لگے۔ بے اختیار اس نے اس وجود کی جانب قدم بڑھائے۔ عاقب، میں ماریا سکندر۔ پلیز بی بی جاؤ، ہمیں اور بہت کام ہیں۔ یکدم ہی اس کے قدم رک گئے۔ کتنا اجنبی لہجہ تھا کہ وہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ تم میری زندگی ہو، تم میرا اعتبار ہو، تم میرا یقین ہو۔ کبھی کے کہے جملے اس کی کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے چہرہ موڑ کر دوسرے وجود پر نظر ڈالی اور پھر بولی،
انکل آپ تو مجھے جانتے ہیں، جواب میں انہوں نے بھی چہرہ موڑ لیا۔ اتنی تذلیل، اتنی بے اعتباری، اتنی بے یقینی۔ دوسرے ہی لمحے وہ طوفان کی مانند آگے بڑھی اور اس شخص کے گریبان کو پکڑ لیا۔ عاقب، تم نے مجھ سے محبت کی تھی، بس اس نے اتنا ہی کہا تھا، اور جب ہوش آیا تو اس وجود سے دور زمین پر گری ہوئی تھی۔ تمہیں تو چھوتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو، اور اسی وجود نے اسے دھکا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ ہمت کر کے اٹھی۔ ٹھوکر کھا کر گرنا اور پھر اٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب ساتھ میں یہ احساس ہو کہ ٹھوکر مارنے والا آپ کا اپنا ہے تو پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور گالوں پر آئے آنسوؤں کو ہاتھوں کی پشت سے صاف کیا۔ پھر سامنے ایک نظر کھڑے وجود پر ڈالی، جس نے اس سے پیار کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے اس وجود سے بہت محبت کی تھی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، کچھ بھی نہیں۔ تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ مجھے علم ہے، تمہیں علم ہے، میرا خدا جانتا ہے۔ میں اس وقت کچھ بھی کہنا چاہوں تو کہہ سکتی ہوں، کوئی گالی، کوئی بد دعا، کوئی شکوہ، لیکن میں نہیں کہوں گی، کچھ بھی نہیں بولوں گی، اور اس وقت کا انتظار کروں گی جب تم خود مجھے بولنے کو کہو، منت کرو کہ میں کچھ بولوں، کچھ کہوں، چاہے وہ بد دعا ہو، گالی ہو یا پھر شکوہ۔ اس نے غرور سے تنی گردن والے شخص پر آخری نگاہ ڈالی تھی اور وہاں سے چلی آئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ کون روک سکا ہے آج تک اسے گزرنے سے، اور اسے بھی خواہش نہیں تھی وقت رک جانے کی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کرنا چاہی، لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا تھا کہ اب اس لفظ سے اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ اس نے قریبی اسکول میں ٹیچنگ کی جاب کر لی تھی کہ وقت گزارنے کو یہ مشغلہ بھی ٹھیک تھا۔ اس کے مزاج میں پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ پن آ گیا تھا۔ ایک دن وہ ٹیچرز روم میں بیٹھی تھی کہ اس سے ملنے ایک لڑکی آئی۔ ایک نظر میں ہی وہ اسے دیکھ کر پہچان گئی۔ وہ فائزہ تھی۔ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی اور پھر چلی گئی۔ اگلے ہی دن اسے خبر ملی تھی کہ فائزہ نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس نے گود میں بیٹھے 1 سال کے بچے پر نظر ڈالی۔ اب معاذ ہی اس کے جینے کا سہارا تھا، ایک کھلونا تھا جو اس کے تنہائی کے لمحات گزارنے کا سامان تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے میں وقت نہیں لگا تھا۔ وہ کافی حد تک حالات سے سمجھوتا کر چکی تھی کہ معیز نے اسے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا۔ سر، میں نے پہلے ہی بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے۔ اس کے لہجے میں دکھ کی رمش تھی۔ ایک مرتبہ دھوکہ کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر مرتبہ دھوکہ کھائیں گے۔ سر، ویسے بھی آپ کا اور میرا رشتہ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہونے کے ناطے بہت احترام کے لائق ہے، ماریا نے کہنا چاہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ نئے رشتے سے اس پرانے رشتے میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ یہی بات سمجھتی ہیں تو پھر یہ بھی جان لیں کہ نہ تو اب آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں اور نہ ہی میں آپ کا ٹیچر۔ سر، میں اپنی دنیا میں مگن ہوں، خوش ہوں، اپنے بیٹے کے ہمراہ۔ پلیز آپ میرے لیے کوئی اور پرابلم کریٹ نہ کریں۔ میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو مجھ سے کہیں بہتر لڑکی مل سکتی ہے، ہاں، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن وہ جو بھی ہوگی ماریا سکندر نہیں ہوگی۔ وہ الجھ سی گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی نے اسے پھر کس عجیب سے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس نے سکندر صاحب سے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ تم نے پہلے اپنی زندگی کا ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت میری خواہش تھی کہ تم مجھ سے رائے مانگو، اور آج تم مجھ سے رائے مانگ رہی ہو، تو کیا میں اتنا پوچھ سکتا ہوں کہ میری رائے کی تمہارے نزدیک کیا اہمیت ہوگی؟ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ پتہ نہیں یہ فرما برداری تھی، شرمندگی تھی، یا پھر پچھتاوے کا مداوع کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش۔ معیز نے بہت پہلے مجھ سے پوچھا تھا، اس وقت تم نے شادی سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ اس وقت میری خواہش تھی کہ تم انکار نہ کرو۔ بہرحال اگر تم معیز کے بارے میں میری رائے لینا چاہتی ہو
تو میرے خیال میں تمہارے لیے موئز سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ موئز کی سنگت میں خوش ہی نہیں تھی بلکہ بہت مطمئن بھی تھی، اپنی گزرتی زندگی سے پرسکون تھی۔ پھر فراز کی آمد نے اس کی زندگی میں مزید رنگ بکھیر دیے تھے۔ ان کی خوشیوں کو محسوس کرتے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اسے ایک الجھن نے گھیر لیا تھا۔ اگر بات فراز کی ہوتی تو مسئلہ کچھ بھی نہ تھا، لیکن یہاں تو مسئلہ معاذ کا تھا۔ اسکول فارم میں باپ کے کھانے میں کس کا نام آئے، وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ پھر اس نے وہ فارم موئز کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اسکول ایڈمیشن فارم۔ اس کے جواب میں انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر مسکرا دیے۔ جب جانا ہو بتا دینا، میں یونیورسٹی سے چھٹی کر لوں گا۔ تھینک یو۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے صرف یہی کہہ پائی۔ معاذ صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ ہمارا بیٹا ہے، عاقب کا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا بھی تو ہوا نا۔ جواب میں وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے پکڑی گئی تھی، اور پھر اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا۔ معاذ اور فراز دونوں یونیورسٹی جا چکے تھے۔ وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ ہیلو، ہیلو، ماریا بول رہی ہیں؟ اور وہ خاموش رہ گئی تھی۔ وہ پہچان گئی تھی کہ وہ آج تک بھولی نہیں تھی اس آواز کو، اس آواز سے جڑی تمام یادوں کو۔ ہیلو ماریا، تم نے مجھے پہچانا؟ پھر اس نے کچھ کہے بنا ہی فون بند کر دیا، لیکن ایک مرتبہ پھر سے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے فون نہیں اٹھایا تھا، اور پھر فون کی گھنٹیاں بجنی بند ہو گئی تھیں، لیکن پھر ڈور بیل بجی۔ دروازہ کھولنے پر اس نے جس شخص کو اپنے سامنے کھڑے پایا، وہ اس کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی۔ ماریا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے جگہ چھوڑ دی۔ بیٹھیے، وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ماریا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ جواب میں خاموش رہی۔ پلیز تم انکار نہ کرنا، اس سارے معاملے میں قصوروار میں بھی تو تھا نا۔ وہ تب بھی خاموش رہی تھی۔ وہ اس شخص کو اپنے سامنے روتا دیکھ رہی تھی جس کا وہ آج سے چند سال پہلے تک تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے کہا تھا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، پلیز اس طرح نہ کرو، مجھے معاف کر دو، دولت کی ہوس نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ کیا یہ واقعی آپ ہیں؟ اس مرتبہ وہ اس شخص کو کہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ منت کرتا گڑ گڑاتا وجود مشہور بزنس مین ہمدانی کا تھا۔ کتنا عجیب سا لگ رہا تھا اسے، جھریوں زدہ وجود جس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی۔ کبھی کبھی آپ کسی کو اس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں جس کی خواہش ایک عرصے سے دل میں لیے ہوتے ہیں، اور جب وہ شخص یکدم ہی اس روپ میں آپ کے سامنے آ جائے تو دل تو کیا، نظریں بھی اس روپ کو ماننے سے انکاری ہو جاتی ہیں۔ جس نے ایک نوجوان بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں کھو دیا ہو اور دوسرا جوان بیٹا فالج کے ہاتھوں لاچار ہو، تو کیا اس کی حالت میری جیسی نہیں ہوگی؟ کیا اسے میرے جیسا نہیں ہونا چاہیے؟ مجبور، لاچار۔ ہمدانی صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیے مجھے اور بہت کام ہے، میرا وقت ضائع مت کریں۔ تم نے جو کہا وہ آج پورا ہو گیا۔ اگر تم نہ بھی کہتی تو تب بھی یہی ہونا تھا کہ ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنی منت کرتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلو۔ عاقب مر رہا ہے لیکن اسے موت نہیں آ رہی۔ شاید وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ کیا مجھ بوڑھے باپ پر ایک احسان نہیں کرو گی؟ عاقب کے باپ ہونے کے ناطے نہ صحیح، موئز کے رشتے سے ہی۔ وہ کہنا چاہتی تھی بہت کچھ، اتنا کہ وہ زندگی کے اتنے سال بھی نہیں کہہ پائی۔ اس سے پہلے کہ اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، وہ خاموش رہی۔ بولی تو صرف اتنا، آپ جائیں، میں آ جاؤں گی۔ وہ نہیں بولنا چاہتی تھی کہ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ وہ بولنے کو کہے اور وہ خاموش رہے، وہ اس سے بد دعا مانگے اور وہ ہونٹ سیے رہے۔ وہ خود اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ شخص مانگتا ہوا کیسے نظر آتا ہے۔ نہیں، ابھی چلو۔ پھر وہ ساتھ چلی آئی اس گھر میں جہاں وہ بہت پہلے بھی آ چکی تھی، 2 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ احساس تفاخر لیے، دوسری مرتبہ امید کی آخری شمع کو بجھنے سے بچانے کی خاطر، اور اب تیسری مرتبہ پھر سے چلی آئی۔
जिंदगी के चंद लम्हों को अपने ढंग से देखने की ख्वाहिश लिए, लेकिन इस मर्तबा फिर से उसका अंदाज़ा गलत निकला था कि किसी को भी उसके यहाँ आने के बारे में पता नहीं चलेगा। सुबह नाश्ते पर सिर्फ फराज ही था जो हस्बे मामूल चहक रहा था। शायद वो इस मामले से नावाकिफ था। नाश्ता करके फराज और मुआज अपने कमरों में चले गए तो टेबल पर वो दोनों बैठे रह गए थे। क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? वो जानते बूझते भी नजरें चुरा गई थी। मेरा और मुआज का ख्याल है कि तुम्हें भी चलना चाहिए। मुआज को कब पता चला? उसे हमेशा से पता है। किसने बताया? बहुत पहले आकिब हमदानी ने उसे बताया था। फिर मुझे वो तमाम बातें बतानी पड़ी जिनके ना बताने से वो तुमसे बदगुमान हो सकता था। और फिर वो खामोश चुपचाप बैठी सुनती रही। वो सब कुछ जो वो सुनना नहीं चाहती थी वो उसे सुनना था। वो सब बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि क्या वाकई कुछ कहने से ना कुछ कहना बेहतर है, कुछ ना बोलना बेहतर है। क्या खामोश आह वाकई आसमान का सीना चीरने की सकत रखती है। वो खामोश रही थी आकिब हमदानी के मुतल्लिक। उसे आकिब हमदानी से कभी कोई शिकवा नहीं रहा। शिकवा था तो खुद अपनी किस्मत से। मारिया, चलोगी ना हमारे साथ? अब खामोश तो ना वापस आओगी? उसने सर उठाकर मुइज़ की जानिब देखा। वो अभी सोच रही थी कि उसके कंधे पर एक और हाथ आन पड़ा था। उसने मुड़कर देखा, मुआज खड़ा मुस्कुरा रहा था। मामा, आप चलेंगी ना? बेख्तियार उसकी आंखें धुंधला गईं। उसने अस्पात में सर हिलाया था। थैंक यू मामा, मुआज कह रहा था। देखा, मैं ना कहता था ये मेरी मामा है, फिर मेरी बात कैसे नहीं मानेंगी? एक फखरिया मुस्कुराहट ने उसके होंठों का अहाता कर लिया था। देख लो आकिब हमदानी, मेरा फ़ख्र, मेरा यकीन, मेरा एतबार, तुम्हारा बेटा मुआज हमदानी। बहुत अरसा पहले तुमने मुझसे एक ही लम्हे में सब कुछ छीन लिया था और आज वो सब कुछ कुदरत ने तुम्हारे अपने खून के हाथों मुझे वापस लौटाया है। बहुत अरसा पहले तुमने मुझसे जीने की तमाम उमंगें, तमाम अंदाज छीन लिए थे और आज तुम्हारा बेटा ही मेरे जीने का एहसास है। फिर कहीं दिल के कोने से सदा उभरी थी, आकिब हमदानी, ठीक है, मुझे कुछ भी छुपाने का ढंग नहीं आता। मेरी ज़िंदगी दुनिया वालों के नज़दीक एक खुली किताब की मानंद सही, लेकिन कल तुम मेरे लिए क्या थे और आज तुम मेरे लिए क्या हो, ये शायद किसी को इल्म ना हो, तुम्हारे बेटे को भी नहीं। उसने मुस्कुराते हुए नज़रें फिर से मुआज के चेहरे पर जमा दी, जो न जाने उससे क्या कह रहा था।